بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں شہد کے حوالے سے ایک ویڈیو کافی جو ہے نا وہ وائرل ہوئی کہ اصلی شہد کی پہچان جو ہے نا وہ کس طرح کی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ شہد کو آپ جو ہے نا وہ کسی بھی برتن میں ڈالیں، پلیٹ میں ڈالیں، تو بعد میں اس میں پانی ڈالیں اور پانی میں اس کو ہلائیں گے تو جو اصلی شہد ہوگا نا وہ چھتے کی شکل جو ہے نا وہ اختیار کر لے گا، اس میں وہ ہنی کوم بن جائے گی، جبکہ جو نقلی شہد ہے تو اس میں وہ جو ہے نا وہ شکل سامنے نہیں آئے گی۔ اور اس کو یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ انٹرنیشنل طریقہ کار ہے شہد کی پہچان کا، حالانکہ ہماری معلومات کے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور بلکہ ایسا بالکل غلط ہے کہ شہد یا کوئی بھی گاڑھا لیکوڈ اگر ہوگا نا تو اس کو اگر پانی میں ہلکا سا شیک کیا جائے گا اس میں لائننگ بننا شروع ہو جائے گی، اور بعض اوقات وہ ہنی کوم والی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، لیکن یہ شہد کے اصلی یا نقلی ہونے کی بالکل بھی پہچان نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس یہ دو طرح کا شہد ہے، یہ ہمارے پاس تل کا شہد ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو غالباً انگلش میں سیسمی ہنی کہا جاتا ہے اور سیسمی ہنی، اور یہ ہمارے پاس لاچی کا جو ہے نا وہ شہد ہے جس کو یوکلپٹس ہنی کہا جاتا ہے، سفیدے کا شہد، سفیدہ کا شہد۔ اب یہ شہد کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہ تھوڑا سا گاڑھا ہے، اس کا جو گاڑھا پن ہے اس میں ذرا تھوڑا سا تھکنس ہے، اس کو اگر پلیٹ میں ڈالیں گے تو شاید جو ہے نا وہ یہ ہنی کوم کی صورت اختیار کر جائے گا اور اس میں لائننگ بننا شروع ہو جائے گی، تو شاید اس میں ایسا بن جائے۔ لیکن اب یہ شہد ہے، یہ تل کا شہد، اور یہ بالکل پانی کی طرح ہے، یہ بالکل پتلا ہے اور بالکل اوریجنل شہد ہے، اور یہ بالکل اوریجنل شہد ہے، اور لیکن پانی کی طرح پتلا شہد ہے۔ اس پہ بھی ہم نے پہلے گفتگو کی ہوئی ہے کہ شہد پتلا بھی ہو سکتا ہے، وہ مکھی جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ ہم سے پوچھ کر شہد نہیں بناتی، اور بعض اوقات شہد اتارنے کا بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے کہ شہد جلدی اتار لیا جاتا ہے یا شاید پورے ٹائم پہ اتارا جائے تو اس کی وجہ سے بھی شہد کے پتلا پن اور گاڑھا پن کا فرق آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی شہد کبھی بہت پتلا ہوتا ہے، کبھی بہت گاڑھا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو شہد ہے یہ بالکل پتلا ہے، اب اگر اس شہد کو ہم پانی میں ڈالیں گے تو جتنا مرضی شیک کر لیں یہ پورا مکس ہی ہو جائے گا پانی میں، کبھی بھی اس میں لائننگ یا وہ ہنی کوم کی صورت جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئے گی۔ لیکن جو یہ والا شہد ہے اس میں ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو پانی میں ڈالیں تو اس میں وہ لائننگ آنا شروع ہو جائے اور ہنی کوم کی صورت جو ہے نا وہ اختیار کر جائے، تو یہ بالکل طریقہ کار جو ہے نا وہ شہد کو ٹیسٹ کرنے کا اور چیک کرنے کا نہیں ہے۔ شہد کو ٹیسٹ کرنے کا معاملہ تو یہاں تک ہے، جو میری معلومات ہیں، جو شہد سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ بالکل اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، لیکن میری معلومات کے مطابق جو میں نے شہد کے اوپر تھوڑی بہت سٹڈی کی ہے تو شہد کا جو ٹیسٹ ہے وہ لیبارٹری میں بھی ہر جگہ جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، یعنی جو میں نے سٹڈی کیا اس کے مطابق جرمنی میں ایک خاص لیبارٹری ہے جو شہد کا اوریجنل ٹیسٹ کرتی ہے، جس میں شہد کی مکمل پہچان جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے، ورنہ نارملی جو لیبارٹریز ہوتی ہیں اس میں چند ایک میتھڈز سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ شہد میں تیزابیت اتنی ہوتی ہے، اتنی ہونی چاہیے، گلوکوز اتنا ہونا چاہیے، نمی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے، اگر اس سے اوپر نیچے جو ہے نا وہ کچھ مقداریں ہوں گی تو شاید 1 نمبر ہوگا یا 2 نمبر ہوگا، تو بعض اوقات قدرتی شہد میں وہ مقداریں جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جو اصل شہد ہے وہ 2 نمبر ہو جاتا ہے اور جو 2 نمبر شہد ہے وہ اصل ہو جاتا ہے۔ تو جو اصلی شہد کا جو ٹیسٹ ہے نا جس میں بالکل شہد کی اوریجنل پہچان ہوتی ہے، میری معلومات کے مطابق جو میں نے کسی جگہ پر باقاعدہ ریسرچ پیپر میں پڑھا تھا کہ جرمنی میں یہ لیبارٹری ہے جہاں پہ شہد کا مکمل ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں شہد جیسا مرضی ہو، پتلا ہو، گاڑھا ہو، اس میں تیزابیت زیادہ ہو، اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، گلوکوز کی مقدار قدرتی طور پر کم ہو یا زیادہ ہو، تو وہ لیبارٹری میں جو ہے نا وہ شہد کی اوریجنل پہچان ہو جاتی ہے، وگرنہ عام لیبارٹریز میں بھی اصلی شہد کو اچھی طریقے سے پہچانا نہیں جا سکتا۔ تو جہاں لیبارٹری میں جو ہے نا وہ شہد کا ٹیسٹ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں اختلاف ہے، یا اس میں لوگوں کی آراء مختلف ہیں، تو اس کو انٹرنیشنل جو ہے نا وہ ٹیسٹ کہہ دینا کہ پانی میں ڈالیں گے اور شیک کریں گے تو ہنی کوم اگر بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شہد اوریجنل ہے، اور نہیں بنے گا تو وہ شہد 2 نمبر ہے، یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے یہ 2 شہد آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان میں بھی ایسا ہے کہ اس جو تل کا شہد ہے اب یہ پتلا شہد ہے، اب یہ بنا ہی ایسا ہے یا اس کو جلدی اتار لیا گیا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ شہد پتلا ہے، لیکن جب پتلا ہے تو کبھی بھی اس میں ہنی کوم نہیں بنے گی، اور
وہ کبھی بھی یہ جو ہے نا جب بھی اس میں پانی ڈالا جائے گا یہ پانی میں مکس ہو جائے گا، ہنی کام کی صورت اختیار نہیں کرے گا، جبکہ جو یہ والا شہد ہے یہ گاڑھا ہے، ممکن ہے اس میں لائننگ بننا شروع ہو جائے اور ہنی کام کی صورت بن جائے۔ تو بہرحال یہ شہد کو ٹیسٹ کرنے کا یا شہد کی پہچان کا کوئی اوریجنل طریقہ نہیں ہے، لیکن اگر شہد سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں یا لیبارٹری سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں اگر وہ اپنی رائے سے آگاہ کرنا چاہیں، معلومات دینا چاہیں تو بالکل کمنٹس میں اپنی رائے سے وہ آگاہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔